السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 275 274 یعنی 275 اور 276 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سودی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ مال میں سود سے مال کی برکت ختم کر دیتا ہے اور صدقات سے اس کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا بیان کیا ہے اور اس کی تنبیہ فرمائی ہے کہ اس سے انسان باز رہے۔ یہاں خاص طور پر ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، اور یہ ان کا کاروبار ہے۔ پھر یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ سود بھی تو کاروبار کی طرح کی ایک چیز ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو منطقی طور پر یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس بارے میں مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے تفصیلی وضاحت کی ہے، جو کچھ اس طرح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تجارت اور سود کا اصولی فرق جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی یہ ہے۔ نمبر 1، تجارت میں بیچنے والا اور خریدنے والے کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ خریدنے والا اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بیچنے والے سے خریدی ہے، اور بیچنے والا اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے خریدنے والے کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ برخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والا کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، اور اگر تجارت یا زراعت یا صنعت اور خدمت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے لیے فائدہ ہی فائدہ اور دوسرے کے لیے نقصان پر ختم ہوتا ہے، اور یہ ایک یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کو غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر منحصر ہے۔ نمبر 2، تجارت میں بائع مشتری سے بیچنے والا خریدنے والے سے خواہ کتنا ہی زیادہ منافع لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرض لینے والے نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہر طور اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر قرض دینے والا اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ قرض لینے والے کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے، اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔ نمبر 3، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خریدنے والے کو کوئی چیز بیچنے والے کو واپس نہیں دینی ہوتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کا استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے اور کرایہ دار کو واپس دے دی جاتی ہے، لیکن سود کے معاملے میں قرض دار
سرمایہ کو صرف کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کیش لیا ہوتا ہے تو وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے، پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تجارت اور صنعت حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس سے فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زیادہ مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسرے کی کمائی میں شریک غالب ہو جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاح میں شریک کی نہیں ہوتی، جو نفع نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کی تناسب سے ہوتی ہے، مگر وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع نقصان، بلا لحاظ تناسب و نفع اپنے طے شدہ منافع کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان وجوہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کے بغیر کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے۔ پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کے عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زرپرستی کی صفات پیدا کرتا ہے، اور ہمدردی و امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ ان تمام وضاحتوں کے بعد ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ سود کا کیا کیا نقصانات ہیں۔ اور آخر میں ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مال کی برکت ختم کر دیتا ہے سود میں، لیکن صدقات کو نشوونما دیتا ہے، فروغ دیتا ہے۔ تو اس کی وضاحت مولانا اس طرح فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک ایسی صداقت بیان کی گئی ہے جو اخلاقی و روحانی حیثیت سے سراسر حق ہے، اور معاشی و تمدنی حیثیت سے بھی۔ اگرچہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خدا کا قانون و فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی و روحانی اور معاشی و تمدنی ترقی میں نہ صرف مانع ہوتا ہے بلکہ تنزلی کا سبب بنتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات، جن میں قرض حسنہ بھی شامل ہے، اخلاق و روحانیت اور تمدن و معیشت ہر چیز کے نشو و نما سے نصیب ہوتی ہے، فروغ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وضاحتیں سود کے سلسلے میں مولانا نے بہت ہی شاندار فرمائی ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم اس فیصلے پہنچ سکتے ہیں کہ سود کس قدر غلط اور بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔